اسٹوڈینٹس، تو اس ویڈیو میں ہم ایک نیا ڈیزائن بنانے کی پریکٹس کریں گے۔ یہ ہمارے پاس نیا ڈیزائن ہے، ہم نے اس ڈیزائن کو بنانا ہے۔ اوورآل یہ سارا ڈیزائن ہم نے بنانا ہے۔ تو میرے پاس یہاں پر ایسپائر 9.5 بھی ہے اور ایسپائر 10.5 بھی ہے، آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں۔ میں فی الحال جو 9.5 ہے میں اس سے بنا رہا ہوں۔ تو ہم نے اس کو اوپن کر لیا۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کریٹ اے نیو فائل ایک آپشن ہے، ہم نے اس سے جو اپنا جو فائل ہے اس کو اوپن کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنے ڈیزائن کی ویلیو پٹ کرنی ہے۔ تو میں نے پہلے سے اس کی جو لینگتھ ہے اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ میں نے لے لی ہے۔ ہمارے پاس اس کی جو وڈتھ ہے وہ 230 ملی میٹر ایم ہے، آپ نے وہ پٹ کر لینی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس کی ہائٹ ہے، یہ میرے پاس 100 mm ہے، آپ نے اس کو بھی سیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تھکنیس ہے میں نے 8 mm رکھی ہے، تو آپ بھی 8 mm رکھ لیں، یا جیسے آپ کو 10 بھی رکھ سکتے ہیں اور 6 یا 7 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مٹیریل سرفیس پہ کلک کرنا ہے، یہ پہلے سے سیٹ ہوگا، اور یہاں پر آپ نے سینٹر پہ جانا ہے، یہ اس کو سینٹر پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ریزولوشن جو ہے 7x کر دینی ہے۔ یہاں پہ آپ ڈیزائن کا کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں، تو میں اس کا گولڈن کلر سلیکٹ کر رہا ہوں ابھی، تو میں نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس فائل سیٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بٹ میپ کو پیسٹ کرنا ہے۔ یہاں پر فائل آپریشنس میں یہ آخری جو فائل کا آپشن ہے، میں امپورٹ بٹ میپ پہ یہاں پر اس کو امپورٹ کر دوں گا۔ یہ آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گا آپ کے کمپیوٹر میں، جہاں کہیں بھی پک پڑی ہے آپ کے پاس، جو خاکہ پڑا ہوا ہے آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ ایک فائل ہے، اس کے اندر میرا جو ہے یہ بٹ میپ پڑا ہوا ہے، یہاں سے میں اٹھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں، یا آپ ڈبل کلک کرنے سے بھی آپ کا جو ہے یہاں پر پیسٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ چھوٹا آ رہا ہے، ہمیں اس کا سائز جو ہے بڑا کرنا ہے۔ اس کا سائز بڑا کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے آنا ہے ٹرانسفارم آبجیکٹس میں۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نے نیچے ڈرائنگ میں جانا ہے، ڈرائنگ میں آ کر آپ نے ٹرانسفارم آبجیکٹس میں آپ نے یہاں پر یہ دوسرا آپشن ہے وہاں پر جانا ہے، اور آپ نے یہاں پر اس کی جو ویلیو ہے وہ پٹ کر دینی ہے۔ تو میں نے اس کی ایکس کی جو ویلیو ہے وہ 230 mm رکھی تھی، اور یہاں پر 100، تو میں اس ٹک کو ہٹا لیتا ہوں اور یہاں پر 0 کر دیتا ہوں۔ یہ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو فائل ہے اس کے سائز کا یہ بٹ میپ پیسٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں اس کی جو ریزولوشن ہے یا اس کی پراپرٹیز ہے وہ 0 کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو اس کی جو کلرنگ ہے وہ خراب نہ ہو اور ہمیں یہ صاف دکھائی دے۔ میں اس کو یہاں پر لاک کر دیتا ہوں، تو اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کے آگے کام شروع کرنا ہے۔ میں اس کو پہلے سیو کر لیتا ہوں Ctrl+S سے۔ آپ نے کہیں بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں، آپ ڈیسک ٹاپ میں کر سکتے ہیں، یا کہیں اور بھی اپنے جو آپ کی پراپرٹیز ہوتی ہے وہاں پر آپ نے جا کر اس کو سیو کر دینا ہے۔ تو میں یہاں پر ڈیسک ٹاپ پہ ہی اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے فائل کا نام سیٹ کرنا ہے، تو میں اس کا جو نام ہے وہ سیٹ کر دیتا ہوں۔ میں اس کا نام جو ہے لکھ دیتا ہوں ٹیوٹوریل 2 یا 1 کر دیتے ہیں، ٹیوٹوریل 1۔ یہ میرے پاس سیو ہو گیا ٹیوٹوریل 1 کے نام سے۔ اب ہم نے اس کے آگے کام شروع کرنا ہے، اس کی ویکٹرنگ کرنی ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ویکٹرز ہیں، یہ 2 لیئرز ہمارے پاس جو ہیں، 2 لائنز جو ہمارے پاس یہ ویکٹر کی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ دوسری میں، یہ پہلا ویکٹرز کا جو آپشن ہے پولی لائن کا، ہم نے اس کو اٹھا لینا ہے، اور یہاں پر ہم نے ویکٹر ڈرا کرنے شروع کر دینا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس مروڑ کو اور اس پتے کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، اس کی گولائی سے۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے، یہاں پر کلک کریں گے، اور ہم نے اس طریقے سے ان کے جو 2 نوڈز ہیں وہ لگانے شروع کر دینے ہیں یہاں پہ۔
یہ بالکل آپ نے اسی طرح سے نوڈز لگانے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرنے، تاکہ اس کے بعد ان کی سیٹنگ کرنے میں آسانی رہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس پارٹ کو، یہ جو ہمارے پاس پارٹ ہے، اس پارٹ سے ہم نے علیحدہ رکھنا ہے، تو میں یہاں سے آگے نہیں لے کر جاتا، میں یہاں سے اس طرف لے کر جاتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے پاس آسانی کے ساتھ بنے گا۔ میں اس کے نوڈز لگا دیتا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر ایک دفعہ لگا دیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے ویکٹر لگ گئے ہیں۔ اب ہم نے اس کو ایڈٹ موڈ پر کرنا ہے، تو این دبا کر ہم اس کو ایڈٹ موڈ پر لاتے ہیں، اور یہاں پر ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی نوڈ کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو میں اس کو بیک کر دیتا ہوں، یہاں پر ہم نے ان کو ایڈٹ کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے آگے جا کر ان کے بیزیئرز نکالنے ہیں اور پھر اس کو سیٹ کرنا ہے، تو ان کو بیزیئرز نکالنے کے بعد آپ نے سیٹ نہیں کرنا، یہ آپ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جانا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ ایس ان کے نوڈز کے اوپر جانا ہے اور ایس دبا دینا ہے، یہ آپ کا سموتھ ہو جائے گا، اور ڈیزائن کے مطابق اس کی جو شیپ ہے وہ کافی زیادہ اس کے ساتھ ملتی جلتی بن جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی محنت کے یہ ہمارے پاس جو نوڈز ہیں وہ کچھ اس کے ساتھ ملتے جلتے بن گئے ہیں۔ اب ہم نے ان کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے ان کی جو شیپ ہے وہ سیٹ کر لینی ہے، تو میں اس کی جو شیپ ہے وہ سیٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے بالکل اس کے اوپر لے کر جانا ہے اس نوڈ کو، اور ان جو نوڈز ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا سیٹ کر لینا ہے، تاکہ ان کے جو اینگلز ہیں اور ان کی جو شیپ ہیں وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو مروڑ ہوتی ہے یہ انتہائی مشکل ہوتی ہے، اور اس میں جو اس کے پیچ و خم ہوتے ہیں وہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں، تو ان میں انتہائی جو ہے توجہ کے ساتھ اس کو بنانا ہے، اور پورے دھیان کے ساتھ بنانا ہے کہ کہیں بھی اس کا جو خم ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو آپ نے یہ سب کو نوڈز کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر یہ ڈیزائن کے اوپر اپنے خاکے کے اوپر لا کر سیٹ کرنا ہے، یہ جس طرح سے میں کر رہا ہوں۔ تو شروع میں مشکل آئے گی، تو اتنی آسانی سے نہیں بنے گا، آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے، بار بار بنانا ہے آپ نے اس ڈیزائن کو، اور چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس کے بیزیئرز نکالنے کے بعد اس کو سیٹ کرنے کی بجائے ہم نے صرف اس کو آرک نکال لینا ہے، اور یہاں پر اس کا یہ سیٹ کر دینا ہے، اور اس کا بھی ہم نے آرک نکال لینا ہے یہ دبا کر، اور یہاں پر ہمیں اندر کی طرف بھی اور باہر کی طرف بھی یہاں پہ ہمیں نوڈز کی ضرورت پڑنی ہے، تو میں اس کی جو نوڈز نکال کر اس کو سیٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ بھی سیٹ ہو گیا ہے، اور میں اس کا آرک نکال لیتا ہوں ابھی، تو یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ملتی جلتی شیپ بن گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پر لیئرز پر جا کر اس کے جو بٹ میپ ہے اس کو کلوز کر دینا ہے، تاکہ ہمارا جو ویکٹرز ہیں وہ ہمیں کلیئر نظر آئے، تاکہ اس میں کہیں بھی کوئی تھوڑی سے پیچ خم جو ان کے ویکٹرز ہیں وہ کہیں ٹیڑھے نہ رہ گئے ہوں، اور کہیں جو ہے وہ ویکٹرز غلط نہ لگ گئے ہوں، تو ان کو چیک کرنے کے لیے میں بٹ میپ کو کلوز کر دیتا ہوں، اور تاکہ یہ آسانی کے ساتھ نظر آئے، اور ان کے جو اندر جو خرابی ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم نکال سکیں۔ تو یہ میرے پاس پہلے ہی کافی خوبصورت بن گئے، ان کے جو یہ گولائی ہے یہ کافی اچھی بن گئی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا اور سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اور خوبصورت ہو جائے۔ تو آپ نے بھی ان کو بڑی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اس کو بالکل گول بنانا ہے سرکل کی شکل میں، یہ ہمارے پاس بالکل سرکل کی شکل میں آنا چاہیے۔ تو یہ میرے پاس کچھ سیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے آگے چلتے جانا ہے، اور اس کی جو شیپ ہے سرکل کی وہ آگے نکالتے جانا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں، اس کو باہر نکال لیتے ہیں، تاکہ یہ جو صحیح ایک خاص اینگل کے ساتھ یہ آگے بڑا ہوتا جائے، اور اس کے جو اینگلز ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں۔ یہ تقریباً میرے پاس ٹھیک ہی ہو گیا ہے، اس کو مزید کوئی سیٹ کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو میں میپ نکال لیتا ہوں۔
یہاں سے آپ نے اس طرح سے آگے لے کر جانا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم نے اس کا اندر والا ویکٹر لگانا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ اس کے اوپر والی پرت ہے، ہم نے اس کو علیحدہ بنانا ہے، اور یہ نیچے والی پرت ہے، ہم نے اس کو علیحدہ بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ویکٹر ہونے ضروری ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہاں سے اس کے ویکٹر دوبارہ سے لگاؤں اور دوبارہ سے ان کو سیٹ کروں، ان کے بجائے میں اس کو کرتا ہوں کہ اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں باہر والے کو۔ تو جتنے ہمیں اندر ویکٹر چاہیے میں اس کو اتنا سلیکٹ کر لیتا ہوں، باقی کو ایک دفعہ کٹ کر لیتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ اتنا جو ہے ویکٹر آ گیا۔ اب ہم نے اس سے یہاں سے اس کو پیسٹ کر کے اندر کی طرف جو ہے ایک نیا ویکٹر لگا لینا ہے۔ یہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اوفیسٹ لیئر میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اوفیسٹ میں کلک کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے ان ورڈز یعنی کہ ہمیں ایک ویکٹر چاہیے جو اس سے کاپی ہو کر اندر کی طرف بنے اور اس کا جو فاصلہ ہو وہ اس سے تقریباً 7 ملی میٹر ہو۔ میں یہاں پہ اس کا 8 کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ بالکل اس لائن کے اوپر ایک ویکٹر آ گیا ہے ہمارے پاس۔ تو ہمیں یہ نئے سرے سے ڈرا کرنے کی، نئے جو ہے ویکٹر لگانے کی جو ہے ضرورت نہیں پڑی، یہ ہمارے پاس خود بخود ایک آ گیا۔ اب ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے، تو ہم ایڈٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہم اس کو ایڈٹ نہیں کر پاتے، یہ جس طرح سے ہمارے پاس بنتا ہے ہم اس طرح ہی اس کو بنا پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں جس سے یہ اس کے جو نوڈز ہیں وہ تھوڑے ہو جاتے ہیں، یہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جانا ہے ٹرانسفارم آبجیکٹس میں، آپ کے پاس یہ ایک آپشن ہوگا کرو فٹ کا، آپ نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے بیزیئر کروز پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور آپ نے یہاں پر جو اس کی ٹولرنس ہے وہ آپ نے 1 یا 2 0.1 یا 0.2 کر دینی ہے ملی میٹر میں۔ یہ ٹولرنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹولرنس اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے نوڈز ہٹانے ہیں اور اس کی جو شیپ ہے وہ ویسی برقرار رہے، اور جس کے نوڈز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن وہ کہتا ہے نوڈز تو آپ کے کم کر دیں گے لیکن اس کی لائنز میں جو ہے شیپ میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، تو آپ نے تھوڑا سا ٹولرنس کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس 0.2 کا ٹولرنس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں خراب لائن نہیں چاہیے۔ تو میں وہاں پہ آپ کو پریویس کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے جو نوڈز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے ان کے تھوڑا سا ایڈٹ کر کے آگے لے کر آنا ہے اور ہم نے اپنی شیپ پر جانا ہے۔ میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر لے کر آ جاتا ہوں تاکہ یہ جو ہمارے پاس اوپر والی پرت ہے یہ علیحدہ بن جائے اور نیچے والی پرت جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے اس کو ایڈٹ کر لینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پتے کا جو ہے ویکٹر وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ یہ آپ اس کو بند کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ اس میں فرق نظر آئے تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس کو تھوڑا سا باہر کر لیتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس ایک اچھی ایک اینگل کے ساتھ اور اچھی شیپ کے ساتھ میرے پاس ایک جو پارٹ ہے وہ بن چکا ہے۔ اب ہم نے اس کے بعد یہ اندر والی جو ویکٹر ہے اس کو ڈرا کرنا ہے بالکل اسی طریقے کے ساتھ جس طرح میں نے یہ پہلے ڈرا کیا تھا، اس طرح میں نے اس کو دوبارہ پیسٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر ہم نے جانا ہے تو میں 8 کی بجائے 6 کر لیتا ہوں ایک دفعہ۔ تو یہ میرے پاس آ گیا، میں اس کو بیک کر لیتا ہوں، ہمیں اس کو تھوڑا سا بڑا چاہیے۔ یہ یہاں پہ آ گیا۔ اب ہم نے بالکل اسی طرح اس کو جو ہے یہاں سے اس کے نوڈز جو ہیں وہ سیٹ کر لینے ہیں تاکہ ایڈٹ کرنے میں آسان رہے۔ اس کو میں تھوڑا سا اندر لے کر آتا ہوں اور اس کو جو ہے لائن کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بٹ میپ کو غائب کرنے سے ہمارے پاس جو اس کی جو ویکٹرز کی جو اثر پوزیشن ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے کہ کہاں
تک یہ ہمارا جو ویکٹر ہے وہ درست ہے. تو یہ میرے پاس یہاں پر یہ ویکٹر آ گیا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اب ہمارے پاس ایک پرزے کے ایک پارٹ کے ہمارے پاس یہ ویکٹر لگ چکے ہیں. اب ہم نے اس کے اوپر یہ اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ سیٹ کرنی ہے اور اس کو 3D بنانا ہے. تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں سیٹ کریں گے کہ کس طرح سے اس کے باقی کام کرنا ہے اور اس کا 3D کس طرح بنانا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے. تو بالکل ہم اگلی ویڈیو میں یہاں سے کام شروع کریں گے.